اس وقت جو قاضی فائزہ صاحب اللہ کرے چلے جائیں، جس کا زیادہ امکان ہے، آج انڈیکیشن ہو گئی ہے، اور باقی تاریخ فیصلہ کرے گی وہ کتنے کیسے جج تھے اور کتنے سیاہ ترین فیصلے انہوں نے دیے۔ 63A کی جو انہوں نے تشریح کر دی ہے، مجھے بتائیں اس کے ثمرات آج تک ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ جو آج ثمرات آ رہے ہیں، کن کن کو اٹھایا گیا؟ رات اختر مینگل کے گھر پہ چھاپا مارا، لاجز پہ، فلیٹ پہ، اس کے ایک سینیٹر کو اٹھا لیا گیا جو ڈائلسس پہ تھے ہسپتال سے، دوسرے سینیٹر کے اوپر پریشر ہے اور ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ رات شاہ محمود قریشی کی بہو اور زین قریشی جو ہمارا MNA ہے اس کی بیگم، ان کو اغوا کر لیا گیا 4 گھنٹے کے لیے۔ اسی طرح ہمارے ایک MNA مقداد خان کو اغوا کر لیا گیا۔ ہمارے جو بلوچستان چیپٹر کے جو صدر ہے داؤد شاہ، وہ پہلے اغوا ہوئے اور اب گرفتار ہیں۔ دونوں چیزیں، کبھی اغوا ہو جاتے ہیں، کبھی گرفتار ان کو کر لیا گیا۔ اسی طرح چودھری امتیاز، جس کا سگا بھائی حاجی امتیاز MNA ہے، یہاں F74 میں اس کے گھر پہ چھاپا مارا، اس کے ملازمین کو استریوں سے چلایا، ان پہ تشدد کیا، ان کی بیگم کے ساتھ ہراسمنٹ کی، اور انہوں نے اس کی اپلیکیشن تھانہ کوسار میں دے دی ہے۔ اور اس کے علاوہ ریاض فتیانیہ کے بیٹے جو کہ MP ہیں، اس کو اٹھا لیا کہ جی اپنے باپ کو بلاؤ، ہمیں ووٹ دیں۔ ہمارا فوکل پرسن ہے انتظار پنجوتا عمران خان صاحب کا وکیل، اس کو اسلام آباد سے آج سے 8 دن پہلے اغوا کر لیا، جس کا ابھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو میں سوال یہ کرتا ہوں چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب سے کہ اگر آپ نے آرٹیکل 63A کی تشریح وقت سے پہلے کرنی تھی اور اپنے لیے راہ ہموار اور متعین کرانی تھی کہ آپ کو تاکہ فیڈرل کورٹ کا چیف جسٹس بنا سکیں، تو پھر یہ جو کچھ ہو رہے ہیں ان کے اوپر بھی پھر سو موٹو نوٹس لے لیں۔ یعنی آپ کو سو موٹو نوٹس لینے کا اختیار تو ابھی تک موجود ہے نا، تو آپ لے کس طرح آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں؟ تو آپ خاموش کس لیے ہیں؟ تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس کے بعد ایسی کون سی آئینی ترمیم ہے جو یہ کٹ پتلی کرنے جا رہے ہیں؟ ان کو اختیار نہیں ہے 3 وجوہات پہ۔ ایک یہ کہ یہ الیجٹیمیٹ اسمبلی ہے، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں آپ کے سامنے، اور یہ ہارے ہوئے لوگ ابھی وہاں آئینی بیٹھ کے ترمیم کر رہے ہیں کہ جی پبلک کے مینڈیٹ کے اوپر ہم لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق معطل کر لیں، ان کو حق نہیں ہے۔ دوسری بات، نیشنل اسمبلی کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا، وہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو لہٰذا نیشنل اسمبلی ابھی انکمپلیٹ ہے۔ تیسری بات، ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے سینٹ، جو کہ KP اس کا ابھی الیکشن نہیں ہوا، انہوں نے پوسٹ پون کیے ہوئے ہیں۔ جب KP کا الیکشن ہی نہیں ہوا تو سینٹ انکمپلیٹ ہے، وہ کیسے آپ الیکشن کر سکتے ہو؟ تو لہٰذا اس لحاظ سے آئینی ترامیم اس پریزنٹ سٹیج پہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور ایسی جمہوریت اور ایسا اس کا چہرہ جو اس الیکشن کمیشن نے بگاڑ دیا ہے، آج جمہوریت کو دفن کر دیا ہے، ان کٹ پتلیوں نے۔ سپورٹ کس کی ملی ہے؟ الیکشن کمیشن نے، کرپٹ بیوروکریسی نے، اور قاضی فائزہ صاحب نے، اور اس ذریعے سے انہوں نے جمہوریت کا چہرہ داغدار کر دیا۔ اور جو اس کے اندر قانون اور آئین کی وائلیشن جس طرح ہو رہی ہے، وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور آج جو پوزیشن ہے اس وقت، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ قاضی فائزہ صاحب کے لیے ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ آج جیل میں بیٹھنے والا ایک شخص عمران خان سب سے زیادہ باعزت ہے، اس لیے کہ پوری دنیا میں مسلمان اس کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، اور بہت سارے پاکستانی اپنی جانیں ان کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اور ایک شخص جو سب سے زیادہ باعزت کرسی پہ بیٹھا ہے قاضی فائزہ صاحب، وہاں ایک عام آدمی ڈونٹس پہ کھڑے ہو کر بھی اس کو جو کہتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لہٰذا عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کردار اس کا تعین اور فیصلے کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا چاہتی ہے یہ ہماری مقننہ سو کارڈ جو بیٹھی ہوئی ہے، یہ انتظامیہ یا مقتدرہ، اس ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتی ہے؟ وہ کٹ پتلی جو ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والی جس کی حکومت ہے مریم نواز، جو کہ آج دہشت گرد بنی ہوئی ہے، بچوں کے اوپر ظلم کر رہی ہے،
اور اس کا چہرہ آپ کے سامنے داغدار چہرہ سامنے آ چکا ہے، اور اس کے ساتھ وہ سندھ کا بھٹو، وہ سندھ کے جمہوری اپنے آپ کو کہنے والے، جس طرح سول سوسائٹی کے ساتھ خواتین کو اٹھایا، تشدد کیا، زیادتی کی، ان کو جیلوں میں بند کیا، یہ بدنما داغ ان کا ساری زندگی پیچھا کرے گا۔ نہ وہاں جمہوریت ہے، نہ پنجاب میں جمہوریت ہے۔ اس ملک میں جمہوریت دفن ہو چکی ہے، اس ملک میں بنیادی انسانی حقوق آپ کے معطل ہو چکے ہیں، اور اس وقت جو آئین میں لکھے ہوئے چند حقوق موجود بھی ہیں، وہ یہ انصاف کے نظام پہ حملہ آور ہو کے آئین کو ترمیم کر کے آپ کے، میرے اور سب کے حقوق واپس لینا چاہتے ہیں، جو کہ یہ ظلم ہے۔ ہم اس کے خلاف پوری طرح جہاد کریں گے۔ سر آج آپ نے ایک، اگر آپ کی اجازت تو، آپ نے دلائل میں کہا کہ آپ کا جو بنیادی فریق ہے وہ ROA-NA47 کا، جس کے اوپر آپ کو اعتراض ہے، اس کے ذریعے ڈاکہ زنی کی گئی اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری، تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ اس کو بطور پارٹی نہیں بنا سکتے، اور آپ نے کہا کہ ایک درخواست میں ان کو بنایا گیا، اعتراض ہوا۔ سر یہ معاملہ کیا ہے؟ مبہم ہے، تھوڑا سا اس پہ تفصیل دیکھیں، جب آپ کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں، سیٹلڈ لا ہے، آپ اس کو پارٹی بنائیں گے۔ جس نے جرم کیا ہے طارق فضل اور RO نے، اور جو پروٹیکشن دی ہے الیکشن کمیشن نے، یہ تینوں پارٹیز ہیں، تو ان کو ہم نے پارٹیز بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے اس میں جواب مانگ لیا۔ وہ اس حوالے سے کہہ رہے تھے کہ آپ پارٹی بناتے ود دی پرمیشن آف دی ٹریبونل، تو ٹریبونل نے تو ان سے جواب مانگا ہے، تو لہٰذا جس کے اوپر الزام ہوتا ہے اس کو پارٹی بنانا مسٹ ہوتا ہے تاکہ ان کا جواب دیا جائے۔ یہ قانون اور آئین کے مطابق ہے۔ یہ اس سر ایک چیز بتا دیجیے گا، آپ کو جو اعتراض ہے وہ RO پہ ہے، اور آپ کے جو مخالفین ہیں وہ پریزائڈنگ افسر پہ کر رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ کو فالو نہیں کیا، تو اس میں آپ معاملہ کہاں جاتا نظر آتا ہے آپ کو؟ دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں بینچ پر اعتراض نہیں ہے، ہمیں کورٹ پر اعتراض ہے، اور آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بات بن چکی ہے، وہ آ چکے ہیں کہ ہم بینچ پر ہی جاتے ہیں، تو اب کیا معاملہ کہاں پر کنفلکٹ کہاں پہ رہتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو طے شدہ ہے کہ ہم نے کسی صورت آئینی عدالت کو تسلیم نہیں کرنا۔ بینچ کی اگر کوئی بات آتی ہے تو اس پہ ریزنیبل بات ہے، ہم اس پہ سوچ سکتے ہیں، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر بینچ پہ آ جائیں گے تو اس حوالے سے بات چیت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو اب لیکن بینچ کون سا ہوگا؟ 5 سینئر موسٹ 5 ججز ہوں گے یا 7 ججز ہوں گے، اس حد تک ہماری بات ہو سکتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، مطلب ہے کہ اس میں کوئی۔ اور جو آپ نے سوال کیا کہ پریزائڈنگ آفیسر نے غلط کیا، بھائی دیکھیں، پریزائڈنگ آفیسرز جب ووٹ پول ہوتا ہے، پریزائڈنگ آفیسرز کے آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں نہ صرف یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی تھی، ہم کوئی جلسہ جلوس نہیں کر سکتے تھے، جس طرح ہمارے ساتھ ٹریٹ کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے، ہمیں انڈیپینڈنٹ کیا، ہم سے بلے کا نشان چھینا، چھوڑ دیں۔ پریزائڈنگ آفیسر نے وہاں ووٹ گنتی کی ان دی پریزنس آف آل دی کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس یا ان کے پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں، ان سے دستخط کرا کے ان سب کو اپنا اپنا فارم 45 دیا، ہر ایک کے پاس ہے۔ اس پہ تو اعتراض کسی نے نہیں کیا، نہ طارق فضل نے کیا، نہ میں نے کیا، نہ کسی نے کیا، ساری پارٹیوں نے اس کے اوپر سائن کر کے دیے۔ لیکن رات کو جب انہوں نے 2 نمبری کی فراڈولنٹ قسم کے فارم 45 بنائے، جو کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پریزائڈنگ افسر نے ہمیں دیے ہیں، ان کے دستخط بھی نہیں، ان کے انگوٹھے بھی نہیں، جعلی بنا دیے، وہی تو ہم کہتے ہیں لے آؤ، آپ کے پاس جو فارم 45 ہیں وہ اوریجنل لے آؤ۔ وہ کیوں نہیں لاتے؟ وہ اس لیے نہیں لاتے کہ وہ فراڈ ہے، جب اس کا ویریفیکیشن ہوگا وہ جیل جائیں گے، وہ یہی اس لیے وہ نہیں لانا چاہتے۔ میرے ایک کیس میں ایسا کیا، خواتین 2 صفحے تھے اس کے، ایک سائڈ پہ خواتین کے انگوٹھے لگا دیے 2 نمبر، ایک سائڈ پہ اسی پیج کے دوسری سائڈ پہ میل سائڈ کے سیکشن کے انگوٹھے اور نشان لگا دیے۔ جب انسان کوئی بےایمانی کرتا ہے، چوری کرتا ہے نا، کوئی نہ کوئی اپنا نشان وہ چھوڑ جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس تو اتنی ایویڈنس ہیں ان کے خلاف، تو فارم 45 ہے تو لے آؤ نا، ہم کب کہتے ہیں نہیں لاؤ، لائیں، پیش کریں، آج تک نہیں لائے، ہم نے تو پہلے دن پیش کر دیے نا، ہم نے پوری پبلک کو دے دیے، آپ کے میڈیا کو دے دیے، صحافیوں کو دے دیے۔ آپ کے پاس لے کر آیا تھا کہ جی یہ ہے میرے پاس، نہ آج تک عدالت میں دیے، نہ آج تک آپ کے کسی میڈیا پرسن کو دیے۔ اور پھر ایک بات اور دیکھیں، میرے ساتھ صرف میرے نہیں تھے، میرے ساتھ تحریک لبیک تھی، اس نے آ کے اپنے فارم دے دیے، اس کے وہی ہیں جو میرے ہیں۔ ہمارے ساتھ مقابلے میں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب تھے، اس نے بھی وہی آ کے دے دیے، جو میرے تھے وہی ان کے ہیں۔ پھر ہمارے ساتھ جماعت اسلامی تھی، اس نے لا کر کے دے دیے، سب کو کہا، اس نے پریس کانفرنس بھی کی، ہمارے جو ہیں وہ وہی ہیں۔ تو ہم اکیلے تو نہیں تھے، 34 کینڈیڈیٹ تھے، باقیوں کا کیوں نہیں آپ نے ویریفائی کرا؟ آپ کے خلاف جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن آپ کے خلاف سپریم کورٹ نے آپ سے بلے کا نشان لے لے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں PTI کو انصاف سپریم کورٹ سے ملے گا، یا پھر سڑکوں پہ جب آپ احتجاج کرتے ہیں، احتجاج کر کے آپ کو انصاف مل سکتا ہے؟ دیکھیں، ہم پاکستان کے تمام عدالتوں سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں، لیکن جو جج بےایمانی کرے گا،
नाइंसाफ़ी करेगा उसका एहतसाब होगा इस दुनिया में भी अगले जहान भी। वो बेईमानी करेगा तो ना वो यहाँ पुरसकून रह सकेगा अपने ज़मीर में, ना वो अगले जहान उसको हिसाब उसका भी देना पड़ेगा। लेकिन हम हमेशा कानून और आइन के दायरे में रहते हुए एहतजाज भी करेंगे, असम्बलियों में भी एहतजाज करेंगे और उसके अलावा अदालतों में भी जाएंगे। ये हमारा बुनियादी इंसानी हक है। अच्छा सर, ये बताइएगा, अभी आपने बताया मेंबरान को डराया धमकाया जा रहा है, किडनैप किया जा रहा है, सर कोई अदाद-ओ-शुमार है आपके पास, कितनों पर प्रेशर है, बातचीत चल रही होगी, हो रही होगी कि ये इनके रडार पर है? हर एक के ऊपर प्रेशर है। शफकत अवान ने कहा 50 करोड़ की ऑफर हुई, एक और मेंबर को 50 करोड़ की हुई, फिर 70 करोड़ की हुई, फिर 1 अरब की हुई, 1 अरब 5 करोड़ की हुई। दूसरे अख्तर, अच्छा हमें पीटीआई को फॉर द टाइम बिंग छोड़ दें भाई, अख्तर मैंगल की आप पोस्ट पढ़ लेना कल की, उसके घर पे रात क्यों छापा मारा? उसके सेनेटर को हॉस्पिटल से उठा के ले गए। आप इस मुल्क को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? मैं एक बात बता दूं, आज जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है उससे बदतर आपने पाकिस्तान की सूरत हाल कर दी है। यार इस मुल्क में 25 करोड़ आवाम को रहने का हक दो, जीने का हक दो। नौजवानों को आप वहाँ कत्ल कर रहे हो पंजाब में, और नौजवानों के साथ, यंगस्टर्स के साथ जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत का माहौल कायम कर रहे हो। लोग यहाँ से पैसा लेके मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रही है। यहाँ का नौजवान, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, वो किसी न किसी तरीके से मुल्क छोड़ के भाग रहा है। इस मुल्क में मुल्क के लोगों को खुदा के लिए रहने दें, जिंदा रहने दें। पंजाब कॉलेज के तुलबा को गिरफ्तार किया जा रहा है पिंडी में, इस्लामाबाद में, आपकी वकला बरादरी क्या उन तुलबा का साथ देगी? हम वो जिस तरह से आप देख रहे हैं लाहौर में ये वाकया हुआ है, तमाम तुलबा सड़कों पे हैं, तो क्या वकला बरादरी बच्चों के साथ जाती नजर आ रही है? हम वकला के साथ, वकला हम खड़े हुए हैं बच्चों के साथ। आज भी हमारा जो एहतजाज था पिंडी में, वकला भी उन एहतजाज में शामिल हुए। मुकम्मल तौर पर हम बच्चों के साथ खड़े हुए हैं, हम तलबा के साथ खड़े हुए हैं, मुकम्मल तौर पर हम उनका साथ देंगे। हमारे पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर चौधरी इश्तियाक साहब मौजूद हैं, ये भी इस हवाले से बात करेंगे। देखें वो बिस्मिल्लाह सियासी रंग दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ऐसा न करें बदकिस्मती जो है। बच्चों के एहतजाज पे जुल्म करें। हाँ जी। इन यजीदियत का ये हरकतें कर रहे हैं, मिसालें दे रहे हैं, और जो कुछ ये बच्चों को मार रहे हैं, ये एक फस्तायत की बदतरीन मिसाल है। बदकिस्मती इस बात की है कि जो शख्स यहाँ आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। मीडिया आवाज़ उठाता है तो मीडिया के मालकान को बुला के हुक्म दिया जाता है। आपने वज़ीर इत्तलात की वो ऑडियो लीक भी सुन ली होगी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि ख़बरदार इसको अगर चलाया तो बंद कर दूंगी और निकाल दूंगी नौकरियों से। मरियम नवाज़ की आपने ट्वीट सुन ली होगी या उसकी ऑडियो लीक सुन ली होगी। खुदारा इस मुल्क में ज़िंदा रहने का हक दें। जुल्म को प्रोटेक्शन देने के लिए आप अपने सरकारी वसाइल को इस्तेमाल ना करें। अगर यहाँ आवाज़ दब गई तो ये मुल्क बर्बादी के दहाने पे पहले पहुँच चुका है, आप इसको आखिरी धक्का देने जा रहे हो। इस मुल्क में आईनी तरामीम की खिलवाड़ में आज हमने 6 मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल ने अपनी पिटीशन वापस ली है। और वो पता है क्यों ली है हमने काजी साहब से? कि काजी साहब उसको जुडिशल कवर देने जा रहे थे, और अगर ये जुडिशल कवर दे के पार्लियामेंट को कहते कि जी जाएं आप आईनी तरामीम कर लें, कोई शख्स जो है, हमने अपना राइट रिजर्व करते हुए आज इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच से अपनी पिटीशन वापस इसलिए ली है कि वो ऑब्जेक्शंस के ऊपर 3 मेंबर बेंच बना के बैठा है। आपको पता है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक इन चैम्बर अपील होती है, और ये 3 जजेस बैठ गए थे, काजी साहब उसके अंदर तशरीफ फरमा हो गए थे। हमने इसलिए ये पिटीशन वापस ली है। लेकिन वकला, ये काला कोट हमेशा हर मजलूम के साथ खड़ा रहा है, और ये वकील हमेशा इस आइन की पासदारी के लिए खड़े रहेंगे। हर जुल्म बर्बरियत हमने बर्दाश्त किया है। हमारे ऊपर पेट्रोल बम भी फेंके गए, हमें सीधी गोलियां भी मारी गईं, लेकिन इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े थे और कल भी खड़े रहेंगे। इंशाअल्लाह इस मुल्क में आइन की सरबुलंदी तक ये काला कोट अपनी जद्दोजहद जारी रखेगा।